السلام علیکم۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ڈریکونین میڈیا لا۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ڈریکونین ٹرم ڈرائیو کہاں سے ہوئی ہے۔ ڈریکونین کا مطلب ہوتا ہے ہارش، اسٹرکٹ، ایکسٹریم۔ ڈریکو ایک ایتھن کا اینشینٹ گریک میں لیجسلیٹر تھا جس کے نام سے یہ ٹرم ڈرائیو کی گئی ہے۔ اس نے پریویلنگ سسٹم آف اورل لا اور بلڈ فیوڈ کو ریٹن کوڈ میں تبدیل کیا، جس کو انفورس کیا جانا تھا کورٹ آف لا کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اس آرٹیکل میں ہم اسٹڈی کریں گے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کیا ہے، اس کی کلازز کیا ہیں، مزید یہ کہ جنرل ایوب خان کا انفیمس پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 کیا تھا، اس کا لنک میں نے نیچے پرووائڈ کر دیا ہے، اس کو بھی آپ ڈیٹیل سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 10 آف ہیومن رائٹس ایکٹ اور آرٹیکل 19 آف پاکستان کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن، اور اس کو کس طرح سے PMDA آرڈیننس کے ذریعے کرب کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اتھارٹیرینزم رجیم کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ اتھارٹیرین کیا چیز ہوتی ہے، ٹیرانی کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس آرٹیکل میں ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیلیڈ آزاد جموں اینڈ کشمیر پولز کے بارے میں۔ NCOC ڈیلے کرنا چاہتی ہے ان پولز کو، لیکن PMLN اور پاکستان پیپل پارٹی اس پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا سرج آف انفیکشن کی صورت میں نظر آئے گا، اور پارٹیز کو کیسے راضی کیا جانا چاہیے کہ وہ راضی ہو جائیں پولز کو ڈیلے کرنے میں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کراچی اسٹریٹ کرائم کے بارے میں۔ آلدو کہ جو پولیٹیکل کلنگز تھی، ٹارگیٹڈ کلنگز تھی، ایتھنک اینڈ سیکٹیرین وائلنس تھا، اس کو تو کم کر لیا گیا ہے کراچی میں، لیکن اسٹریٹ جو کرائم ہے وہ ابھی بھی ہیڈ ایک ہے سٹی پولیس کے لیے۔ تو اس کو کیسے کرب کیا جانا چاہیے، اس میں کچھ سجیشن دی گئی ہیں، اور جو نئے پولیس چیف ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ، جو کہ ہے ڈریکونین میڈیا لا۔ میک نو مسٹیک، کوئی غلطی نہیں کی جانی چاہیے۔ کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ دا پرپوزڈ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، پرپوز کیا گیا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، ڈبل ڈیشز میں بتایا ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے کہ یہ اس کا جو ایک اپیرنٹ ڈرافٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ راؤنڈ بھی کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈکلریشن آف اے وار اگینسٹ جرنلسٹ، یہ جو صحافیوں کے خلاف جنگ کی ڈکلریشن ہے۔ اٹ ول if enacted اگین ڈبل کاماز میں ہیں، ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کرتے، آن کنٹریری ٹو ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں۔ اٹ ول اریز آل کریٹیکل وائسز فرام پرنٹ، اگر اس کو اپروو کر لیا گیا، ریٹیفائی کر لیا گیا، انیکٹ کر لیا گیا، تو یہ تمام جو تنقید کرنے والی آوازیں ہیں پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے، ان کو ختم کر دے گا تھرو اے سسٹم آف coercive censorship that will allow only a pliant media to survive۔ کس کے ذریعے؟ ایک ایسے فورسفل سینسرشپ کے سسٹم کے ذریعے جو صرف پلائنٹ میڈیا کو زندہ رہنے کی، سروائیو کرنے کی اجازت دے گا۔ پلائنٹ میڈیا کیا ہوتا ہے؟ ایسا میڈیا جس کو ڈائریکٹ کیا جا سکے، ایزیلی انفلوئنس کیا جا سکے۔ ان ادر ورڈز ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، دس نیکڈ اٹیمپٹ، یہ جو برہنہ کوشش کی گئی ہے ٹو کنٹرول دی نریٹو کو قابو کرنے کی، ول ایویسیریٹ دی ریشنل فار دی فورتھ اسٹیٹ، تو یہ ڈیپرائیو کر دے گا فورتھ اسٹیٹ کے ریشنل کو۔ فورتھ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ میڈیا ہوتا ہے جو کہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے چیک اینڈ بیلنس، ایکسیس پاور اور فنکشن کے، اور ایز اے واچ ڈاگ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے، عام عوام کے مفاد کے لیے۔ دس اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، ناٹ اونلی از اٹ اینٹیتھیکل ٹو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن، یہ نہ صرف کنٹریری ہے، اپوزٹ ہے، آئینی طور پہ جو ہمیں رائٹ آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے پاکستان کے آرٹیکل 19 کے تحت اور آرٹیکل 10 آف ہیومن رائٹس ایکٹ کے تحت، بٹ اٹ آلسو وائلیٹس دا رائٹ ٹو ریسیو انفارمیشن، لیکن یہ جو وائلیشن کر رہا ہے، استحصال کر رہا ہے جو ہمارا حق ہے انفارمیشن ریسیو کرنے کا۔ اٹ شوڈ ان فیکٹ بی میٹر آف شیم فار اے گورنمنٹ، تو یہ حقیقت میں ایک شرمندگی کا میٹر ہونا چاہیے حکومت کے لیے، کلیمنگ ٹو ہیو کم ٹو پاور تھرو دا بیلٹ، جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بیلٹ کے ذریعے، ووٹنگ کے ذریعے پاور میں آئی ہے، طاقت میں آئی ہے،
to envisage a media law more draconian than what a military dictator could have dreamed up. foresee करने के लिए, predict करने के लिए, expect करने के लिए, ऐसा मीडिया ला तस्वुर करने के लिए, envisage करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन है, उससे भी ज़्यादा ड्रैकोनियन जितना कि कोई मिलिट्री डिक्टेटर जिसका ड्रीम देख सकता था या सोच सकता था. Media organization yesterday unanimously rejected the proposed legislation. मुतफ़िका तौर पे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कल इस प्रपोज लेजिस्लेशन को रिजेक्ट कर दिया है, टर्मिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको उन्होंने टर्म दी है कि ये गैर आनी है. एंड एक्सटेंशन ऑफ जनरल अयूब खान इन फेमस प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963, और ये एक्सटेंशन है जनरल अयूब खान का जो एक बदनाम प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था 1963. इसका लिंक मैंने यहाँ पे ऊपर दे दिया है. आप अगर डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं इस ऑर्डिनेंस को तो आप यहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं. बेसिकली इसकी ये क्लासेस थी कि मीडिया को आज़ादी नहीं थी, मीडिया को अपनी सिक्योरिटी फ़ी जमा करानी पड़ती थी जो तकरीबन 5,000 से लेके 10,000 तक वेरी करती थी, और इस वजह से कर्ज थी मीडिया पे. ये सिमिलर ही था तकरीबन जो अभी PMDA का एक्ट पास किया जाना है. This has no place in democratically elected dispensation. जमहूरी तौर पे मुंतखब शुदा सिस्टम में इसकी कोई जगह नहीं है. रीड्स दी जॉइंट स्टेटमेंट, जो जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, उसमें ये लिखा गया है. अच्छा जी, अथॉरिटेरियन को हम देख लेते हैं कि क्या होता है. अथॉरिटेरियनिज्म होता है यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर टू प्रिजर्व द पोलिटिकल स्टेटस क्यू एंड रिडक्शन इन द रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेटिक वोटिंग. मतलब ये टायरनी होती है. clause after clause in the proposed law is illustrative of authoritarian mindset that underlies it. क्लाजें जो हैं इस प्रपोज लॉ की क्लाजेज हैं वो क्या कर रही हैं, वो इलस्ट्रेट कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, अक्कासी कर रही हैं ये जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट है हुकूमत का. रिपीलिंग एग्जिस्टिंग मीडिया लॉ, मीडिया रिलेटेड लॉज रिवोक करना, कैंसिल करना जो मौजूदा मीडिया रिलेटेड लॉज हैं. इट वुड सेटअप PMDA, ये सेटअप करेगा PMDA को, एंड ऑल पावरफुल रेगुलेटरी बॉडी जो कि एक बहुत ताकतवर रेगुलेटरी बॉडी होगी, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी ताकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को काबू किया जा सके. whose members would be appointed by the president on the federal government advice, जिसके मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट की जानिब से फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस पे. द PMDA कैन विदाउट नोटिस. अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि PMD की जो क्लासेस हैं या उनकी पावर्स हैं वो क्या हैं. PMDA किसी भी नोटिस के बिना सीज कर सकती है, पकड़ सकती है इक्विपमेंट को या टेलीविज़न स्टेशन पे, या फिर वो किसी भी मीडिया आउटलेट को, प्रीमिसेस को सील कर सकती है. इट कैन फॉर ए होस्ट ऑफ ए लूजली डिफाइंड रीजन एंड विदाउट इशूइंग ए शो काज नोटिस एंड अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग prohibit any person, print media, electronic media or digital media service operator from operating. ये किसी भी होस्ट को रोक सकती है, किसी भी पर्सन को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया को सर्विसेज से किसी भी रीज़न दिए बिना या शोकाज नोटिस दिए बिना या फिर कोई भी मौका दिए बिना उनको सुनने का. Sanctions include up to 3 years in prison and fine extending to 25 million. अच्छा, जो पाबंदियां हैं वो क्या हैं? 3 साल जेल भी हो सकती है और 25 मिलियन रुपीज़ का जुर्माना भी हो सकता है, या ये दोनों भी हो सकते हैं. एनीवन एग्रीव्ड बाय इट्स डिसीजन कैन अपील टू ए ट्रिब्यूनल. जो भी एग्रीव्ड होगा, कंप्लाइंट होगा, जिसको कंप्लेंट्स होंगी इनके फैसलों से, वो एक ट्रिब्यूनल को में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है. लेकिन फिर क्या बात आती है कि ये ट्रिब्यूनल भी सेट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से. द सुप्रीम कोर्ट अलोन विल हैव द जुरिस्डिक्शन. सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ एनी स्टेप टेकन अंडर द ऑर्डिनेंस. तो जी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियार होगा कि वो इसकी लीगैलिटी को किसी भी स्टेप पे जो इस ऑर्डिनेंस में है उसको क्वेश्चन कर सकें. मच एज इट अप्लाइज टू TV चैनल्स एट प्रेजेंट अंडर द प्रपोज लॉ, द लाइसेंसिंग रिजीम वुड आल्सो कवर प्रिंट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. अभी जैसा कि अप्लाई होता है TV चैनल्स पे हाल ही में, इसी तरह से जो प्रपोज लॉ है ये लाइसेंसिंग रिजीम रिक्वायर करेगा प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म में से भी. अलॉन्ग विद लाइसेंसेस के साथ देयर विल बी NOC भी रिक्वायर्ड होगा, रिन्यू करना उसको पीरियडिकली, मतलब एनुअली हो सकता है, 5 ईयर का पीरियड हो सकता है. तो ये डैश के ज़रिए फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताता है कि ये एक ऐसी तलवार है जो उनके सरों पे लटकी रहेगी. प्लस एन एडिड फिनेंशियल बर्डन, ये एक माली बर्डन भी होगा एट ए टाइम व्हेन द इंडस्ट्री इज़ ऑलरेडी सफरिंग
کرپلنگ لاسز، جبکہ انڈسٹری بہت زیادہ ہیوج میسیو ہیفٹی لاسز فیس کر رہی ہے. جرنلسٹ اوور دی لاسٹ فیو ایئرز ہیو انڈیورڈ انڈائریکٹ سینسرشپ. پچھلے کچھ سالوں میں صحافیوں نے انڈائریکٹ سینسرشپ جو تھی اس کو برداشت کیا ہے، انڈیور کیا ہے، اینڈ آؤٹ رائٹ وائلنس فار سمپلی ٹرائنگ ٹو ڈو دیئر جاب، اور انہوں نے تشدد کا بھی سامنا کیا ہے اپنی جاب کو کرنے کے لیے. ناؤ این اٹیمپٹ از انڈر وے ٹو ریپلیس دیز بلیٹنٹلی انلیگل ٹیکٹکس بائی لیجسلیشن. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک انشیمڈ مینر سے ان غیر قانونی ٹیکٹکس کے ذریعے قانون سازی کی جائے دیٹ الٹیمیٹلی ہیز دی سیم آبجیکٹیو، جس کا ایم، گول، پرپز آخر کار سیم ہی ہوگا. ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ایم اس کا کیا ہوگا، آبجیکٹیو کیا ہوگا. ٹو بلجی آن دی کمیونٹی انٹو ایکویسنس، کہ اسٹرائک کیا جائے میڈیا کمیونٹی کو ایگریمنٹ میں، اکارڈ میں حکومت کے ساتھ کہ وہ کمپلائنٹ ہو جائیں. ہاؤیور تاہم دا گورنمنٹ شوڈ نو، گورنمنٹ کو یہ جان لینا چاہیے دیٹ میڈیا ان دس کنٹری، کہ میڈیا اس ملک میں اسٹل ہیز دا اسپائن اینڈ انٹیگریٹی، ان کے پاس ابھی بھی اتنی آنیسٹی اور اسپائن باقی ہے ٹو اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ کہ وہ اس قانون کے خلاف لڑ سکیں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیلیئنگ اے جے کے پولز. A needless controversy is being dragged up over the upcoming election in Azad Jammu and Kashmir. آنے والے آزاد اینڈ جموں کشمیر کے الیکشن میں ایک غیر ضروری تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے، ڈرائیڈ اپ کیا جا رہا ہے، برنگ اپ کیا جا رہا ہے. اچھا وہ تنازع کیا ہے؟ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی انہوں نے آبجیکٹ کیا ہے ایک پرپوزل کو جو کہ دیا گیا تھا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے کہ پولز کو، الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے، پوسٹ پون کر دیا جائے کرونا وائرس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے. The NCOC has written a letter to AG کے پرائم منسٹر، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پرائم منسٹر جو کہ راجہ فروخ حیدر ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور یہ 12th پرائم منسٹر ہیں. ان کو لیٹر لکھا تھا این سی او سی نے، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ پول کو ڈیلے کیا جائے جس کی وجہ سے انیبل اے لارج نمبر آف پیپل، جو کہ اس قابل بنائے گا بہت بڑی لوگوں کی آبادی کو کہ وہ ویکسین حاصل کر سکیں. دا لیٹر آلسو سیز الیکشن کمپین ایکٹیویٹی کوڈ لیڈ ٹو سرج ان انفیکشن. اس کے علاوہ خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو الیکشن کی کمپین ہوگی اس کی وجہ سے انفیکشن میں انکریز ہو سکتا ہے، اسکیلیشن ہو سکتی ہے، اینڈ دیئر فور اٹ مے بی بیٹر اف دا اسکیجول از پشڈ اوے، اور یہ بہتر ہوگا کہ اگر الیکشن کا جو اسکیجول ہے اس کو آگے کی طرف لے جایا جائے. دا ٹو پارٹیز، یہ دو پارٹیز ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی، ہاؤ ایور ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گے، ڈسکورس مارکر سینٹینس کے درمیان میں پٹ کیا گیا ہے، سوری ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کریں گے. ان دو پارٹیوں کو کیا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی از ڈیلیبریٹلی ٹرائنگ ٹو ڈیلے دی الیکشن. پی ٹی آئی آن پرپز انٹینشلی، جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کر دیا جائے، بیکاز اٹ از ان اے ویک پوزیشن، کیونکہ یہ کمزور حالت میں ہے، اینڈ وانٹس ٹائم ٹو بریک اوے کینڈیڈیٹس، اور یہ وقت چاہتی ہے کہ تاکہ یہ کینڈیڈیٹس کو توڑ سکے. وائل دا فیئرز آف پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپل پارٹی میں ہیو سم گراؤنڈز آفٹر دی ایکسپیرینس آف گلگت بلتستان الیکشن. جو خوف ہے پی ایم ایل این کا اور پاکستان پیپل پارٹی کا، اس کی جو وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں اسی طرح کا سینیریو فیس کیا تھا. ڈبل ڈیشز میں بتایا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے بہت کامیابی سے وینڈ وے کر لیے تھے، بریک کر لیے تھے بہت سارے الیکٹیبلز دوسری پارٹی سے. لیکن جو کووڈ 19 سچویشن ہے یہ ایک ڈفرینٹ آرگومنٹ پیش کر رہی ہے اس سچویشن میں. The NCOC as the apex body driving Pakistan's fight against the pandemic has worked in a professional manner. NCOC جو کہ ایپیکس ہے، ہائیسٹ باڈی ہے، کرونا وائرس کے خلاف فائٹ کر رہی ہے، انہوں نے بہت ہی پروفیشنل مینر میں کام کیا ہے جب سے اس کی فارمولیشن ہوئی ہے مارچ میں پچھلے سال. It has displayed an inclusive approach. ان کی جو اپروچ تھی وہ آل انکلوڈنگ تھی، تمام لوگوں کو شامل کیا گیا اس میں، and has arisen بیونڈ پارٹیزن انٹرسٹ، اور یہ بلند ہوئی ہے بائسڈ انٹرسٹ سے آگے بڑھ کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ پریجوڈائزڈ نہیں تھی، ڈسکریمنیٹری نہیں رہی. ٹو اٹس کریڈٹ، اس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے، اٹ ہیز ٹیکن کریکٹ اینڈ ٹائملی ڈیسیجن، انہوں نے بہت ہی صحیح اور وقت پہ فیصلے لیے ہیں، دیٹ ہیو لیڈ ٹو پاکستان سکسیزفلی کنٹیننگ دی انفیکشن ٹو اے لیول ویئر اٹ ہیز ناٹ اوور ویلمڈ دی کنٹریز ہیلتھ انفراسٹرکچر.
تو ان کے ڈیسیجن کی وجہ سے پاکستان کامیابی سے اس انفیکشن کے پھیلاؤ کو روک پایا ہے. دوسری سچویشن میں اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اوور کم کر جاتا پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر ہے اس کو. Therefore, when the NCOC wades into political waters, اس لیے جب NCOC پیڈل کرے گی پولیٹیکل واٹرز میں ڈبل ڈیشز اگین فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گے. کیوں پولیٹیکل واٹر کرے گی؟ کیونکہ یہاں پہ لیٹر لکھا گیا ہے AG کے پرائم منسٹر کو. It does so with a lot of credibility at its back. تو یہ ایسا کرتی ہے بہت ساری ریلائبلٹی پہ جو اس کی بیک پہ ہے. The elections are supposed to be held within 60 days after July 29. جولائی 29 کے بعد الیکشن ہیلڈ ہونے ہیں 60 ڈے کے اندر کیونکہ جولائی 29 کو یہ جو سیٹ اپ ہے موجودہ اس کی ٹرم ختم ہو جائے گی. The NCOC is in the middle of pursuing an aggressive vaccination strategy. NCOC اب اس مڈل پروسیس میں ہے جو انہوں نے جاری کی ہوئی ہے ایک جارحانہ قسم کی ویکسینیشن اسٹریٹجی. اور جو ان کے ہیڈ ہیں اسد عمر انہوں نے صحیح طور پہ یہ کہا ہے کہ اس سٹیج پہ وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ویکسینیشن کے ذریعے نہ کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے. پاکستان پیپل پارٹی اینڈ PMLN پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون should therefore display some flexibility in their stance. ان کو اپنے سٹانس میں تھوڑی سی لچک ظاہر کرنی چاہیے. This would require the government to take these parties into confidence. تو کیا ضرورت ہوگی کہ حکومت کو وہ ان پارٹیز کو اعتماد میں لے سچویشن کے متعلق جو کہ انفیکشن کی ہے اور ویکسینیشن کی ہے آزاد اینڈ جموں کشمیر میں, and convince them to agree to a delay in polls. اور ان کو راضی کرے کہ وہ پولز کو تاخیر کرنے کے لیے ایگری کر جائیں. دس وڈ بی اے رائٹ اپروچ. یہ ایک درست اپروچ ہوگی ٹو انشور یہ یقینی بنانے کے لیے دیٹ پیپل آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ریمین سیف محفوظ رہیں فرام اینی فردر سرج ان دا انفیکشن کے جو انکریز ہو سکتا ہے اس سے. لیٹ اس ناٹ کنورٹ اے پبلک ہیلتھ ایشو انٹو اے پولیٹیکل ون. ہمیں ایک پبلک ہیلتھ ایشو کو ایک سیاسی مسئلے میں کنورٹ یا تبدیل نہیں کرنا چاہیے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کراچی اسٹریٹ کرائم کے متعلق. اور دی پاسٹ فیو ڈیکیڈز پچھلی کچھ دہائیوں میں کراچی ہیز وٹنسڈ گروٹیسک وائلنس. کراچی نے بہت زیادہ اگلی ڈسٹارٹیڈ قسم کا تشدد دیکھا ہے جس میں ٹارگیٹڈ کلنگ شامل تھی, سیاسی ایتھنک اور فقے کی بیس پہ جو تشدد تھا. اس کے علاوہ کراچی نے دہشت گردی بھی دیکھی ہے. وائل تھینکفلی لیولز آف وائلنس ان دا aforesaid categories have come down. aforesaid ہوتا ہے جو پہلے مینشن کی گئی ہیں کیٹیگریز, ان میں جو تشدد کا لیول تھا وہ کم ہو گیا ہے. یہ شکر گزاری کی بات ہے. اسٹریٹ کرائم ریمینز اے میجر ہیڈ ایک فار دی سٹی پیپل. لیکن جو اسٹریم کرائم ہے وہ ابھی بھی سر درد ہے شہر کے لوگوں کے لیے. کرمینلز اپیئر ٹو اسٹرائک ایٹ ول. ایسا نظر آتا ہے کہ مجرم اپنی مرضی سے کبھی بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں. اکاسٹنگ پیپل ڈرائنگ کیش فرام دی بینکس اور ATMs. وہ اپروچ کرتے ہیں لوگوں کو جو کہ بینک سے یا ATM سے کیش وڈرا کر رہے ہوتے ہیں. آگے سیمی کولن ہے. سیمی کولن دو سینٹنسز کے درمیان تب پلیس کیا جاتا ہے جب دو سینٹنسز کے اپنے واضح کلیئر میننگ ہو. تھریٹننگ پیپل ٹریپڈ ان ٹریفک جامز. ایسے لوگوں کو وہ دھمکاتے ہیں جو ٹریفک جام میں پھنسے ہوتے ہیں. اینڈ شوٹنگ سٹیزنز اوور ریزسٹنس ٹو اسمگلنگ اٹیمپٹس. اور لوگوں کو شہریوں کو شوٹ کر دیتے ہیں جو ڈاکہ زنی کی کوشش میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. آن منڈے الون منڈے والے دن 4 پیپل ور کلڈ. 4 لوگوں کو قتل کر دیا گیا وائل رجسٹرنگ مگرز ان دا میٹروپولس. جب انہوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی ان ڈاکوؤں کے سامنے کراچی کے شہر میں. سو ریمپینٹ ہیز آرمڈ اسمگلنگ بیکم. یہ جو ڈاکو زنی ہے یہ بہت زیادہ انکنٹرولڈ ہو گئی ہے اس شہر میں. دیٹ پیپل آر ایڈوائز ناٹ ٹو رسک دیئر لائف. لوگوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے اب کہ وہ اپنی زندگیوں کو داؤ پہ نہ لگائیں. اینڈ ہینڈ اوور دیئر کیش اینڈ موبائل ویلیویبلس ٹو دا کریمنلز. اور اپنے موبائل یا قیمتی اشیاء مجرموں کو دے دیں. مور اوور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. کنسرنز آر بینگ ریزڈ ان دا سندھ اسمبلی. یہ جو تحفظات ہیں تشویش کی باتیں ہیں یہ سندھ اسمبلی میں ریز کی گئی ہیں. یہ جو ریسرجنس ہے ریوائول ہے آرمڈ گروپس کا ان کے بارے میں, اور جو نارکوٹکس کی سیل ہے لیاری ایریا میں اس کے بارے میں. MMA کے لا میکر ہیں عبدالرشید. MMA ہے متحدہ مجلس عمل, ان جو کہ اس ایریا کو پریزنٹ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے اس کو کہ پولیس بہت ہی کم کوششیں کر رہی ہے اس کرائم کو لیاری میں کرب کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, ریڈیوس کرنے کے لیے. A solid strategy is needed to check increase in street crime in Karachi. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک بہت زیادہ مضبوط اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. دا سٹیز نیو پولیس چیف, نئے پولیس چیف ہیں کراچی سٹی کے, ان کا نام ہے عمران یعقوب منہاس. انہوں نے لاسٹ منتھ ہی آفس میں آئے ہیں. ٹولڈ دی میڈیا, انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا دیٹ بیٹلنگ اسٹریٹ کرائم واز ہز ٹاپ پریارٹی.
اسٹریٹ کرائم سے بیٹل کرنا، لڑائی کرنا ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے. دا انٹینشنز نیڈ ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشن آن دی گراؤنڈ. یہ جو ان کے ارادے ہیں ان کو اب ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایکشن میں گراؤنڈ پہ. پیٹرولنگ شوڈ بی انکریز. پیٹرولنگ پولیس میں اضافہ کیا جانا چاہیے، جبکہ ایسے کیمراز کے ذریعے مانیٹر کیا جانا چاہیے ان ایریاز کو جہاں پہ یہ جو ڈاکو ہیں اسٹرائک کرتے ہیں. دا پولیس نیڈ ٹو کاؤنٹر اسٹریٹ کرائم ایگریسیولی. پولیس کو چاہیے کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو جارحانہ طریقے سے کاؤنٹر کرے. ایز ٹو مینی پریشیس لائف ہیو بین لاسٹ ٹو ٹریگر ہیپی کریمنلز. کیونکہ بہت زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں ایسے مجرموں کے سامنے جو کہ ٹریگر دبانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. ایز فار لیاری، جب تک لیاری کی بات ہے، دا اسٹیٹ نیڈس ٹو انشور ون آف دی سٹیز اولڈیسٹ نیبرہڈز ڈز ناٹ بیکم اے ہاٹ بیڈ فار کریمنل گینگز ونس اگین. اسٹیٹ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جو شہر کا اولڈیسٹ پڑوسی ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے کریمنل گینگ کا ہاٹ بیڈ یا ہاٹ سپاٹ نہ بن جائے. دیر مسٹ بی زیرو ٹالرنس فار گینگ ایکٹیویٹی. گینگ ایکٹیویٹی کے لیے کوئی برداشت نہیں ہونی چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے سیلز آف ڈرگس کے لیے بھی اس ایریا میں. مور اوور ہمارے پاس اگین ڈسکورس مارکر ہے. دا اسٹیٹ نیڈس ٹو آفر الٹرنیٹیوز ٹو دی امپاورشڈ ایریا. یہ جو غربت سے بھرا ہوا ایریا ہے، اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے الٹرنیٹیوز مہیا کرے ان کی ینگ کے لیے، سو دیٹ دے ڈو ناٹ فال ان ٹو دی کلچز آف گینگ، تاکہ وہ گینگز کے ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں. along with better law enforcement. بیٹر لا انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ تعلیمی سپورٹس کی اور معیشی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی پروموٹ کی جانی چاہیے لیاری میں، تاکہ یہ انشور کیا جا سکے، یقینی بنایا جا سکے دا ایریاز پیپل ہیو ایوینیوز فار اپورڈ موبلٹی، کے جو اس ایریا کے لوگ ہیں ان کے پاس ایک ڈائریکشن ہو اوپر کی جانب موو کرنے کے لیے. یہ جی بریف انالیسس تھا 2 جون کے ایڈیٹوریل کا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.